عبداللہ ابن ابی 9 ہجری کا، یہ 9 ہجری آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تبوک کے بعد کے واقعہ۔ عبداللہ ابن ابی بیمار پڑ گیا اور ذی القعدہ کے شروع میں فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا اور آ کے کہنے لگا میرا باپ مر گیا، میں آپ کی قمیض کا اسے کفن دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سیکنڈ بھی سوچے بغیر اپنی قمیض کو اتارا اور ان کے بیٹے کے سپرد کر دی کہ جا۔ اور بعض محدثین نے نیچے لکھا یہ اس احسان کا بھی بدلہ تھا، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ لٹا دیا۔ عبداللہ ابن ابی نے بدر کے موقع پہ چچا عباس کو جو قمیض دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کے اس کو دے دی۔ اب دیکھیے یہ وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ کو سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف مدینے میں دی ہے۔ یہ باب آپ کو 2 ہجری میں سارا تفصیل سے بیان کیا اس کے کردار کو۔ رسول اللہ نے قمیض دی، اس کے بعد بیٹا آیا اور آ کے کہنے لگا میرے والد کا جنازہ پڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے آپ کی قمیض کو پکڑ لیا، رسول اللہ کی اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اگر اس کا جنازہ پڑھائیں گے تو کیا امت کو میسج جائے گا؟ یہ ساری زندگی اسلام کی مخالفت کرتا رہا۔ یہ بھی فقہ کا ایک پہلو ہے اور یہی اصول ہے کہ جو بندہ ظاہری اسلام قبول کرے اس کے اعمال جیسے مرضی ہوں، اس کے لیے اسلام ہی کے احکامات لاگو ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو عمر کی یہاں پہ تکرار موجود ہے، آپ اس بندے کا جنازہ پڑھائیں گے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں میں اس بندے کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ کہا یہ جو قرآن کی آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، ابھی آپ نے ہمیں سنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں کہ اس کی مغفرت کی دعا کر یا نہ کر۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اگر تو اس کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ نے کہا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا میں 71 مرتبہ دعائیں مغفرت کروں گا۔ 71 مرتبہ، 70 نہیں 71 مرتبہ۔ یہ رسول اللہ کا مزاج ہے، سب سے بڑا دشمن ہے اور 71 مرتبہ دعائیں مغفرت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو اللہ کا حکم نازل ہو گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج کے بعد، آج تو آپ کھڑے ہو گئے اور جنازے کے لیے تیار ہو گئے، آج کے بعد آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا اور نہ کسی قبر کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ یہ جب حکم قطعی آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت کی دعا سے اجتناب کر لیا۔ اب یہاں پہ یہ رکیے، اور بعض روایات کے اندر قبر کے اندر تک بھی اترے اور لعاب دہن کو بھی اس کے منہ میں ڈالا اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی۔ بعد نے کہا پہلے نازل ہوئی، بعد نے کہا اس موقع پہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سارے اعمال ہیں یہ کس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دل میں معافی کے جو جذبات ہیں، اور دوسرا بنیادی طور پہ یہ معاملہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ نہیں تھا، یہ ان کے بیٹے کے ساتھ، ان کے بیٹے کی عزت و تکریم اور صحابی رسول کی عزت و تکریم مقصود تھی کہ جس نے شروع میں ہی رسول اللہ کو کہہ دیا تھا اے اللہ کے رسول اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے حکم کیجئے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، میں کروں گا، آپ نے نہیں کرنی، میں بیٹا ہوں۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کی گردن کو کاٹوں گا، آپ کے حکم پہ، آپ نہ کاٹنا کہ مجھے بعد میں کوئی لوگ تانے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی جلیل کی قدر و منزلت کا بھی احساس ہے اور بیٹے کی دل کو بھی، بیٹا آیا باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے، دل رکھا، کفن دے دیجئے، دل رکھا۔ اور بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں چاہتے تھے یہ بخشا جائے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کر اٹھے۔ 71 مرتبہ کہنے کا کہہ دیا، حضرت عمر سے تکرار کرتے ہوئے کہا نا 71 مرتبہ بھی کرنی پڑے تو میں کر دوں گا، کیا مسئلہ ہے، اگر میری دعا سے معاف ہو جائے تو ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا جو اہم باب فقہی ہے وہ یہ ہے کہ نفاق 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ اعتقادی نفاق کا پتہ قیامت کے دن چلنا ہے کہ بندے نے اسلام دل سے قبول کیا ہوا ہے یا دکھلاوا ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہوا۔ یہ جو اعتقادی نفاق ہے یہ عبداللہ ابن ابی میں تھا، عملی نفاق نہیں تھا۔ عملی نفاق والا بندہ مسلمان ہوتا ہے اور امت محمدیہ پہ اٹھایا جائے گا۔ عملی نفاق کیا ہوتا ہے کہ اراکین اسلام
کو بندہ جائز مانتا ہے، فرض مانتا ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن عمل میں کوتاہی ہے، اس کو عملی نفاق کہتے ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہیں، بندے کا عقیدہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہے، لیکن اس میں سستی کر رہا، لیٹ پڑھ رہا، تحیر سے پڑھ رہا، کسی دن نہیں پڑھ رہا، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ بندہ عملی منافق ہوتا ہے، عملی منافق ہے کہ اس کے عمل میں منافقت ہے۔ اسلام قبول کیا تو 5 تو پڑھنی ہے، لیکن عمل عقیدے کے مطابق نہیں کر رہا، تو یہ عملی منافق ہے پکا، کیونکہ اراکین اسلام کو چھوڑ دینے سے بندہ حقیقت میں تو ہاں، ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ دونوں میں ایک بریک لائن ہے۔ ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن اگر میں نہیں پڑھوں گا تو پھر بھی اسلام باقی رہ جائے گا، یہ بندہ اعتقادی منافق ہے۔ عملی اور اعتقادی منافقت میں یہ بریک لائن ہے۔ ایک بندے کا یقین یہ ہے کہ 5 نمازیں اسلام میں ہیں، میں سست ہوں، میری سستی ہے، میری عملی کوتاہی ہے، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں اور میں نہ بھی پڑھوں تو بھی دائرہ اسلام میں رہوں گا، یہ پکا کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ اعتقادی منافق ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ مولوی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کے فرامین سے باتیں، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ جو بندہ کسی بھی رکن اسلام کا انکار کرے کہ اس کو نہ کرنے سے اسلام باقی رہتا ہے، وہ اعتقادی منافق ہوتا ہے، وہ عملی منافق نہیں ہوتا۔ عملی منافق صرف وہ ہوتا ہے جو اسلام کو دل و جان سے قبول کرتا ہے لیکن وہ سست ہے، اس کے عمل میں کوتاہیاں موجود ہیں، وہ اعمال کو بجا لانے میں تخیر سے اور سستی اور کاہلی سے کام کرتا ہے، یہ اس بندے کا اسلام باقی رہ جائے گا اور یہ انشاءاللہ امت محمدیہ میں سے اٹھ جائے گا۔ لیکن جو بندہ یہ سمجھتا ہے 5 نمازیں نہ بھی پڑھی اسلام باقی ہے، روزے نہ بھی رکھے اسلام باقی ہے، روزے جناب گرمیوں میں آپ سردیوں میں رکھنے چاہیے، روزے فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، زکوٰۃ ایسے ہے، حج کیا ہے، یہ بندہ اعتقادی طور پہ بھی منافق ہے، یاد رکھیے گا۔ اور دور حاضر میں جو فتنہ جدیدیت اور الحاد کا غامدی صاحب نے سارا کا سارا پھیلایا ہوا ہے، وہ عملی نفاق نہیں ہے، وہ اعتقادی نفاق ہے۔ اعتقادی طور پہ اراکین جی مزدور سے پوچھیں جی روزہ کیا ہوتا ہے، جی وہ جو کھیت میں ہل چلاتا ہے جی اس کو پتہ گرمیوں میں روزہ رکھنا کیسے ہے۔ اب گرمیوں میں روزہ ہی نہیں ہے، کب رکھے گا؟ جب سردیاں آئیں، غامدی صاحب کہتے ہیں تب رکھ لے۔ اگر گرمیوں میں روزے آ جائیں تو اگر کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا تو وہ سارے کے سارے روزے اٹھا کے سردیوں میں چلے جائیں۔ اب غامدی صاحب کو بندہ کیا کہ ہمیں تو خطرہ کسی دن یہ نہ کہہ دے کہ زندگی ایک سفر ہے اور مسافر کے لیے روزہ معاف ہے۔ یہ اعتقادی نفاق کی نشانی ہے، یہ اعتقادی نفاق ہے۔ رکن اسلام کا انکار کر دینا، ہاں پھر وہی بات ہے، اعتقادی نفاق والا شخص ہو یا عملی نفاق والا شخص ہو، اس کے ساتھ معاملہ کیسا رہے گا؟ وہی جو رسول اللہ نے عبداللہ ابن ابی سے کیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا کہ اس نے دل سے اسلام قبول کیا کہ نہیں۔ اگر وہ آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کو بجا لاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کی اعمال میں کوتاہیاں ہیں، اس کا نماز جنازہ بھی ہوگا، اس کے ہاں شادی بیاہ بھی ہوگی، اور اس کے ہاں تمام وہ معاملات کیے جائیں گے جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ یہی اس باب کے اندر سے فقہ کا باب نکلتا ہے کہ ظاہری اسلام کو قبول کیا جائے گا، تو یہاں سے وہ فلسفہ روافظ کا سارا زمین بوس ہو جاتا ہے جو معاذ اللہ صحابہ کے ایمان کے بارے میں انگلی اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر کے اسلام کے بارے میں انگلیاں اٹھانے والے، ان کا تو سارا کا سارا فلسفہ ہی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ظاہری طور پہ اسلام قبول کیا تھا۔ بھائی ظاہری طور پہ کیا تھا کہ باطنی تمہیں وحی آئی ہے؟ ظاہری کیا تھا تو حکم کیا لگے گا؟ ظاہر کا حکم ہے اسلام میں، ظاہر کا حکم ہے، باطن بندے کا اور اللہ کا معاملہ۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔